الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو بزرگو، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے جاہلیت کی ایک رسم بد کا بیان کیا ہے. زمانے جاہلیت میں ایک سنگین جرم یہ کیا جاتا تھا، جیسے کہ معلوم ہے کہ اگر گھر میں بچی کی ولادت ہوتی تھی تو باپ اپنے ہاتھ سے ہی بچی کو درگور کر دیتا تھا، زمین میں دفن کر دیتا تھا. جیسے سب جو ناگن ہوتی ہے وہ انڈے دے کے خود ہی کھا لیتی، ایک آدھ انڈا جو اس کا ہوتا ہے اس کے گھیرے سے باہر چلا جائے وہی سانپ بنتا ہے. ایسے ہی خود آدمی کی اپنی بچی اور خود اپنے ہاتھ سے کیسے دفن کر دیتا تھا، کیسا اس کا دل ہوتا تھا، ہمت کیسے ہو جاتی تھی، اور کتنا سخت دل تھا وہ. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کی جاہلیت کا نقشہ کھینچا. اب اگر سوچا جائے اس بیچاری معصوم بچی کا کیا قصور ہے. بیٹی ہونا یا بیٹا ہونا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے بیٹی دے، بیٹا دے، کچھ نہ دے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے 25ویں پارے میں اس کو بیان کیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جس کو چاہے بچی دے، یہاں بچی کا تذکرہ پہلے، اور جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. تو اس لیے نہ تو بیوی کو کوسنا چاہیے کہ تیرے بچیاں ہی کیوں ہو رہی، اس لیے کہ اس کا اپنا اختیار خود اسے پتہ نہیں ہوتا، اس کے پیٹ میں کون پلا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، خود اسے معلوم نہیں ہوتا. تو دوش کسی عورت کو نہیں دینا چاہیے. آج کے زمانے میں بچیوں کو زندہ تو دفن نہیں کرتے، لیکن زمانے جاہلیت سے زیادہ ظالمانہ اور سنگین جرم کرتے ہیں کہ بچیوں کو اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جائے تو ماں کے پیٹ ہی میں ان کی ہڈی توڑوا کے ان کے جسم کے اعضاء کو کٹوا کے نکلوا دیتے. اور یہ ایک دو کیس نہیں ہیں، روزانہ سینکڑوں ہزاروں کیس ایسے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے ملک کے بعض صوبوں میں لڑکیوں کی پیدائش کی شرح بہت کم ہے. جیسے راجستھان ہے، وہاں لڑکے زیادہ ہیں، لڑکیاں کم ہیں.
اس لیے کہ لڑکیوں کو دنیا میں سانس لینے کا گویا حق ہی نہیں ہوتا۔ جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں کہ یہاں پر لنگ کی پہچان کرانا منع ہے، وہیں پر یہ سارے کام ہوتے ہیں، اندرون خانہ وہیں پر ہوتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں کم سے کم اتنا تو ہوتا تھا کہ بچی آ کر کے 2-4 سانس دنیا میں لے لیتی، اور اب تو اس سے بھی زیادہ ظلم یہ کیا کہ بچی کو اندر ہی اندر گھونٹ دیا جاتا ہے اور ایک ایک اس کا عضو توڑا جاتا ہے، بوٹیاں کاٹی جاتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے اس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں ان کی سوچ، ان کا تصور یہ تھا کہ میرے گھر میں کوئی داماد بن کے آئے میرے لیے شرم کی بات ہے۔ آج کے زمانے میں سوچ یہ ہے کہ بچی اگر ہو گئی تو اب اس کی شادی کا مسئلہ ہے، اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، اس کو پڑھانا بھی ہے اور پڑھا کے دوسرے کے حوالے کرنا ہے، اور ساتھ میں اس کے نخرے جھیلنا ہے، اور لاکھوں لاکھ روپیہ اس کے پیچھے خرچ کرنا ہے، اور ملنا اپنے کو کچھ نہیں۔ لہذا ایسی بے فائدہ محنت سے کیا ہمیں مطلب، اس لیے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ جہاں اس ظلم میں وہ ماں باپ شریک ہیں، وہیں وہ سرمایہ دار اور رسم کے پجاری لوگ بھی اس جرم میں شریک ہیں، جنہوں نے شادی بیاہ کو مہنگا کیا، وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ٹھہرائے جائیں گے۔ تو اس لیے بچیوں کو اگر دیکھا جائے حقیقت کے اعتبار سے، جو پیار اور محبت والدین کو بچیوں سے ملتا ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتا۔ جو محبت بیٹیاں کرتی ہیں وہ بیٹے نہیں کرتے، اور وقت پر مصیبت اور کسی افتاد کے آنے کے وقت میں بیٹیاں جتنا ساتھ دیتی ہیں اپنے والدین کا، بیٹے اتنا ساتھ نہیں دیتے۔ ایسے ایک واقعہ ہے نا کہ ایک باپ کا جنازہ تیار تھا، ایک قرض خواہ آ گیا اور کہنے لگا میں اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ اس کا قرضہ چکا نہ دیا جائے، اور کہا اتنے لاکھ روپیہ قرضہ میرا اس کے اوپر ہے۔ جو بیٹے تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے نہیں۔ بیٹی تھی وہ کہنے لگی میرے باپ کو دفن ہونے دو، سارا قرضہ میں تمہارا ادا کروں، اپنا زیور بیچ کر کے کیسے بھی کروں اپنے ابا کا قرضہ اتاروں گی، آپ دفن ہوں گے۔ تو اب اس قرض خواہ نے کہا نہیں، میں آزمانا چاہتا تھا، اتنے لاکھ تمہارے باپ کا میرے اوپر قرضہ ہے۔ تو مصیبت کے وقت میں بیٹیاں کام آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بچیاں کمزور ہوتی ہیں، دل بھی ان کا کمزور ہوتا ہے، اگر گھر میں تم کوئی چیز لاؤ پہلے بیٹیوں کو دینا، بعد میں بیٹوں کو دینا، کہیں ان کو احساس نہ ہو کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے بعد میں دیا جا رہا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ سلوک کیا جاتا تھا جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب خوشخبری ملے ان میں سے کسی کو بیٹی کی، سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور وہ جی میں گھٹتا رہے۔ بیٹی کے بارے میں بتایا گیا تو بس چہرے کا رنگ فق ہو گیا، اندر ہی اندر گھٹنے لگا، ہوائیاں اڑ گئی چہرے کی۔ بیٹا ہوا تو مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، عقیقے ہوئے، خوشیاں منائی گئیں، اور بہت جلدی لوگوں کو خبر کی گئی۔ بیٹی ہوئی تو پڑوس کو بھی پتہ نہ چلا بیٹی ہوئی، کوئی خوشی نہیں، کوئی مٹھائی نہیں۔ اور حد تو یہ ہے بیوی بھی جو بیٹی پیدا کرنے والی ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے۔
کم سے کم اس کو تو سوچنا چاہیے کہ میں خود عورت ذات ہوں، اور میں خود ہی اگر اس کی قدر نہیں کروں گی تو کون قدر کرے گا؟ عورتیں عورتوں کی ناقدری زیادہ کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی قدر اگر نہیں کر رہی عورت تو اپنی ہی صنف پر وہ ظلم کر رہی ہے۔ اب اگر بہو بن کر کے کسی کے یہاں کسی کی بچی جاتی ہے تو سسر اتنا ظلم نہیں کرتا جتنا ساس کرتی ہے، حالانکہ وہ بھی عورت ہے۔ عورت اپنے اوپر ظلم کے بارے میں چیختی ہے، لیکن خود عورت پر ظلم کرتی ہے یہ کبھی نہیں سوچتی۔ جب کوئی بہو جاتی ہے تو سوچتی ہے میرے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، لیکن یہی بہو جب ساس بنتی ہے تو ناغن بن جاتی ہے۔ اب یہ پارٹ کچھ اور ادا کرتی ہے، ظلم و زیادتی کے سارے ریکارڈ توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے عورت پر ظلم کرتی ہے، عورت کو کوستی ہے۔ تو یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوگی تو دوسرا کون ہمدردی کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے بیٹھے اور پھر رونے لگے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا، میں سفاک انسان ہوں، خونخوار انسان ہوں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹیاں ہوئیں، میں نے انہیں دفن کیا، مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے بیوی سے کہا اگر میری عدم موجودگی میں بیٹی ہو جائے تو اسے دفن کر دینا۔ میں سفر سے واپس آیا، بیوی سے میں نے پوچھا تو بیوی نے کہا بیٹی ہوئی تھی اور ہم نے اسے ختم کر دیا۔ چند مہینوں کے بعد میں ایک بچی گھر میں آئی تو پوچھا بیوی سے کس کی ہے؟ یہ پڑوس کی ہے۔ تو کہ میں اسے پیار کرنے لگا، اپنی بیٹی کے بارے میں تو سانپ بنا ہوا ہے، دوسری کے کہا تو پیار کر رہا ہے۔ پھر وہ بچی آتی رہی، گھر میں کھیلتی رہی، بڑی ہوتی رہی، تو کہ میں اس سے بڑا پیار کرنے لگا، محبت کرنے لگا، مجھے بڑی اچھی لگنے لگی۔ جب وہ بچی کئی سال کی ہو گئی، 4-5 سال کی، تو ایک مرتبہ میں اس سے پیار کر رہا تھا، بیوی نے دیکھا اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، آج موقع ہے بات کو ظاہر کرنے کا۔ تو بیوی نے مجھ سے کہا یہ جو بچی جس کو آپ پیار کر رہے ہو یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب آپ سفر میں مجھے امید سے چھوڑ کے گئے تھے۔ کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا، میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، اب میری نظر بدل گئی، دیکھنا کا زاویہ بدل گیا، دل کے جذبات بدلے، دماغ کی سوچ بدلی، اور میں نے تہیہ کر لیا مجھے اس بچی کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ ایک دن میں نے کدال اٹھائی اور بچی کو میں نے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، تیار کیا، اپنے ساتھ لے کے گیا، جنگل پہنچا، میں گڑھا کھود رہا۔ بیٹی پوچھ رہی ہے ابا جی یہ کس کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں؟ تو بولتے نہیں، دھول میرے اوپر آ رہی ہے تو بیٹی صاف کر رہی ہے، داڑھی پہ دھول لگتی ہے، اپنے بچے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، یہاں تک کہ گڑھا اتنا کھد گیا کہ بچی اس میں دب جائے، تو میں نے بیٹی کو اٹھایا اس میں رکھا، تو کہ ابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ اور میں نے اس بیٹی کی ڈھکیل دیا، اس کے اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، تو بیٹی کہنے لگی ابا جی آپ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ مجھے کیوں دفنا رہے ہیں، میرے اوپر کیوں مٹی ڈال رہے ہیں؟ ابا جی میں کبھی بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، کسی طرح کی ضرورت آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی۔ بیٹی چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں ایسا حیوان بنا ہوا تھا کہ مٹی اس کے اوپر ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کو میں نے مٹی میں یوں ہی دفنا دیا۔ آج وہ غم میرے سینے پر لوٹ رہا ہے جب میں بچیوں کے فضائل سن رہا ہوں، اور یہ ایسا میرے لیے منظر ہے جو میں کبھی بھول نہیں پاتا۔ اللہ کے نبی میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توبہ کی توفیق، توبہ کی تلقین کی، اور آپ نے فرمایا بھائی تم نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اسلام سے پہلے کیا، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی کو اللہ نے سورہ تکویر میں فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو دبایا گیا ہے کہ تجھے اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا، کون سا گناہ کیا اس معصوم بچی نے۔ تو اس لیے بچیوں سے محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا اگر کسی نے 2 بیٹوں کی اچھی تربیت کی اور اچھی تعلیم دی، ان کا نکاح کر دیا، جدا کر دیا تو جنت واجب ہو جائے گی۔ بیٹیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کی 3 یا 2 یا 1 بیٹی ہو اور ان کی اچھی تربیت کرے، ادب سکھائے، یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا ان کا نکاح کر دے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، چھپتا پھرے لوگوں سے مارے برائی اس خوشخبری کے جو سنی، جو بری خبر اسے ملی ہے اس کی وجہ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں۔ 2 ہی شکلیں اس کے لیے تھیں، یعنی بیٹی کو گھر میں رہنے دینا یہ بڑی ذلت کی بات ہے، دبا دینا یہ عزت کی بات سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ آدمی اگر ذرا عقل سے کام لے کہ اگر یہ بیٹی نہ ہوتی، عورت ذات نہ ہوتی تو میں کہاں سے ہوتا، اگر یہ عورت ذات نہ ہوتی تو میرے بیٹے کہاں سے ہوتے، بیٹے بھی تو یہ عورتیں ہی دے رہی ہیں، میں بھی تو کسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہوں، میرا باپ بھی تو کسی کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، تو میں اور سارا اگر سماج یہ طے کر لے بیٹیوں کو زندہ ہی نہیں رکھنا ہے تو مرد کہاں سے باقی رہیں گے، یہ بھی نہیں باقی رہ سکتے۔ مرہون منت ہیں یہ عورتوں کے مرد بھی کہ انہی کی کوکھ میں یہ بھی پلتے ہیں اور انہی کی گود میں یہ بھی جنم لیتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سنتا ہے برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں کہ بچیوں کے بارے میں یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اور بیٹیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مثالی محبت کرتی ہیں اپنے والد سے، مثالی محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں گھر میں تو کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہیں، ابا جی کی پیشانی چومتی ہیں۔ بیٹی فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے نبی استقبال کرتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں، ہدیے ان کو پیش کرتے ہیں۔ جب سفر میں جاتے ہیں اللہ کے نبی تو سب سے بعد میں فاطمہ سے ملتے ہیں، آتے ہیں تو سب سے پہلے ملتے ہیں تاکہ بیچ میں جو وقفہ ہے کم سے کم رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سے محبت ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی محبت کرتی ہیں، مشہور واقعہ ہے، 4 روٹی بنائی، ایک حسن کے لیے، حسین کے لیے، ایک شوہر علی کے لیے، ایک اپنے لیے، تینوں کو ایک ایک دے دی، اپنی روٹی رکھی، لقمہ توڑا، ابا جی کی یاد آ گئی، فوراً روٹی کو کپڑے میں لپیٹا، بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، روٹی پیش کی اور کہا ابا جی 4 روٹیاں بنائی تھیں، سب کے لیے ایک ایک، ایک میرے حصے میں آئی، میں نے لقمہ توڑا، آپ کی یاد آ گئی، پتہ نہیں آپ کو کچھ کھانے کو ملا ہوگا کہ نہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی 4تھے دن کے بعد آج تیرے باپ کے منہ میں کوئی لقمہ جا رہا ہے۔ ایسی محبت کرنے والی بیٹی بھی ہیں، لیکن تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پہنچی، کچھ لینے کے لیے غلام آئے ہوئے تھے، آپ نے توجہ نہیں دی۔ رات میں جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس میں، پوچھا بیٹی آئی تھی کہ ہاں، غلام خادم لینے کے لیے آئی تھی، گھر کا کام کاج کچھ کر لیا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھی چیز تجھے بتا دوں، اور پھر آپ نے 5 کلمات بتا دیے، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ دوسرے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی بتا دی کہ تسبیح فاطمی پڑھ لیا کرو، مال و متاع دوسرے کے لیے، اعمال اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے۔ تو بیٹیوں کی تربیت دینی اعتبار سے کی جائے، ادب اور سلیقہ ان کو سکھایا جائے، تاکہ جس گھرانے میں پہنچے اس گھرانے کا ماحول دیندارانہ بنا دیں۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت فرمائے۔